بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ خشک روٹی کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال کر کھا لے، لیکن کسی ایسے مرد کے ساتھ انگیج نہ کرے جو اسے محض ایک جسم کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو۔ حیا صرف آنکھ کا جھکا دینا ہی نہیں ہے، آنکھ کا بے حیائی کے تمام مناظر سے اعتراض اصل حیا ہے، چاہے تصویر ہو یا تمثیل یا کاغذ پر چھپی غلیظ تحریر۔ پردہ کرنا ہے تو کوشش بھی خود کرو، کوئی آپ کی حوصلہ افزائی تو ضرور کرے گا، لیکن زبردستی آپ کے چہرے پر نقاب کوئی نہیں کرے گا۔ مرد جب کسی باپردہ عورت کو دیکھتا ہے تو پہلا تاثر اس کے دل پر شرم و حیا کا پڑتا ہے، وہ خود چاہے جس فطرت کا مالک ہو، لیکن پردے کا مثبت اثر اس کے دل پر غلط گمان کو ابھرنے نہیں دیتا۔ لیکن جب مرد کسی بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی شیطانی تصورات اس کے دل پر منفی تاثر پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے پردہ عورت بہت سے مردوں کے لیے دعوت گناہ ثابت ہوتی ہیں۔ بے پردگی ایک اعلانیہ گناہ ہے۔ اگر ہم بے پردگی پر قائم رہتے ہوئے ایسا کہتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ رحمان اور رحیم اپنے ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نہ کہ اعلانیہ گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ پردہ کرنے کی وجہ سے جب آپ کو مختلف یا عجیب کہا جائے تو یہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بے پردگی کی غلاظت سے الگ تھلگ رہنا تو اعزاز کی بات ہے۔ یمن کی ایک لڑکی جس نے نوبل پرائز جیتا، صحافی نے اس عظیم لڑکی سے سوال پوچھا کہ اس سوال نے صحافی کو شرمندہ کر دیا، آپ حجاب کیوں پہنتی ہیں جبکہ باشعور بھی ہو اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ اس لڑکی نے نہایت ہی خوبصورتی سے جواب دیا، آغاز کائنات میں انسان برہنہ تھا، جب شعور ملا تو اس نے لباس زیب تن کرنا شروع کر دیا۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔ عورت جتنا نامحرم سے دور ہوگی اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگی۔ جن عورتوں کا یہ موقف ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں ہے، کیا ان خواتین نے یہ قیمتی بات اپنی بھابھیوں کو بھی بتائی ہے؟ نیچی نگاہ کرنے والیاں، جنتی عورتوں کا ایک خوبصورت وصف، ہر مسلمان عورت اگر اس وصف کو اپنا لے تو جنتی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ لفظ دوپٹہ محض عزت کا لباس نہیں، بلکہ یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو کم عمری میں ہی ذہن نشین کروائیں کہ نماز نہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے سے، بے باک باتیں کرنے اور نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے چہرے کا نور اور معصومیت چلی جاتی ہے۔ پھر چاہے ہلکے رنگ کی لپسٹک یا پنک بلش ہی کیوں نہ لگوائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روپ تو حیا سے آتا ہے۔ کچھ لڑکیاں جدھر کی ہوا دیکھتی ہیں ادھر ہی چل پڑتی ہیں، حالانکہ یہ کام ایک مسلمان عورت کا نہیں بلکہ گلی میں پڑے کچرے کا ہوتا ہے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ حرام جب شروع ہو جائے تو اس سے کسی نعمت کی امید نہ رکھیں جب تک یہ ختم نہ ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دنوں کا ہو، کچھ لوگ 1 سال سے 2 سال اور 3 سے 4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے جنت بیچ ڈالے۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ جوانی میں سب سے زیادہ بے سکونی کی وجہ نامحرم سے محبت ہے۔ ایک نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا، وہ قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ۔
وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں وہ جاہل نہیں بلکہ وہ جنت کی وارث اور اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ حجاب کا مطلب سوشل بائیکاٹ نہیں بلکہ حجاب آپ کے اس اعتماد کا نام ہے جو آپ کو دیکھ کر دوسروں کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ کس کس کو کہیں گے کہ دیکھنے سے اجتناب کریں، بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود احتیاط کریں۔ کسی کو کہنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، ہم پر ہی فرض ہے کہ ہم حجاب کریں۔ ہمیں ڈھانپ کے وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ رسول خدا حضرت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ معصومہ نے جواب دیا، نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھے۔ حجاب ایک ہدف ہے جو پاکیزہ عورت کو ایک موتی کی طرح اپنے اندر چھپا کر اس کی قیمت اور قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ میرا رب خود پردے میں ہے اور اس نے اپنی مخلوق میں صرف عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ عورت ہونا اور باحجاب ہونا رب کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔